إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ کتاب بدء الوحی۔ قال الشیخ الامام الحافظ ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن المغیرہ البخاری رحمہ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول اللہ جل ذکرہ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ۔ محترم سامعین حضرات، آج سے ہم الجامع الصحیح للبخاری اس کی کلاس کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے 12 دروس وہ مبادیات کے بارے میں، یعنی امام بخاری رحمہ اللہ اور ان کی عظیم کتاب الجامع الصحیح کے متعلقہ کچھ معلومات آپ کے سامنے رکھی تھیں۔ اب ہم ان کی عظیم کتاب کا آغاز کر رہے ہیں۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کا آغاز بدء الوحی سے کیا ہے، یعنی وحی کی ابتدا۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا اسلوب دیگر محدثین جنہوں نے کتب احادیث مرتب اور مدون کی ہیں ان سے مختلف رہا۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے اسناد کی بحث سے اپنی کتاب کا آغاز کیا ہے، یعنی مقدمہ صحیح مسلم، اس کے اندر بہت جامع، بڑا وسیع و عریض اور انتہائی علمی مقدمہ امام مسلم نے شروع میں لکھا، جس کے اندر سند کی حیثیت، سند کا حاصل کرنا، اس کی ضرورت اہمیت کو واضح کیا۔ امام ابو داؤد، امام ترمذی اور امام نسائی رحمہ اللہ، انہوں نے اپنی کتابوں کا آغاز کتاب طہارہ سے کیا ہے کہ طہارت، صفائی اور نظافت سے انہوں نے اپنی کتابوں کا آغاز کیا۔ امام ابن ماجہ نے اپنی کتاب کا آغاز اتباع سنہ سے کیا، ہر ایک نے اپنے اپنے انداز میں کیا، اور امام مالک نے موطا کا اوقات صلاۃ سے کیا ہے۔ تو بہرحال ہر ایک کا اپنا اپنا ایک انداز، اپنا اپنا ایک اسلوب تھا، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے تمام سے ہٹ کر اسلوب اختیار کیا، وہ بدء الوحی سے آغاز کیا ہے، اس لیے کہ یہ باقی جتنا بھی ائمہ نے جن جن چیزوں سے اپنی کتابوں کا آغاز کیا ہے، ان تمام چیزوں کا دار و مدار ہے وحی پر ہی، خواہ اس کا تعلق طہارت سے ہو،
صلاۃ سے، نماز سے ہو، اس کے اوقات سے ہو، یا اسی طرح وہ اتباع سنت سے ہو، ان تمام چیزوں کا دار و مدار وحی پر ہے۔ اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کا آغاز ہی وحی سے کیا۔ گویا کہ امام بخاری رحمہ اللہ آغاز میں یہ اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ میری اس الجامع الصحیح میں جو کچھ ہوگا، خواہ اس کا تعلق عقائد سے ہو، عبادات سے ہو، معاملات یا اخلاقیات، اصول سے ہو یا فروع سے، ان تمام کا ماخذ اور بنیاد وہ وحی الہی ہوگی۔ جو کچھ اس کتاب کے اندر سب وحی کے مطابق ہوگا۔ اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کا آغاز بدء الوحی سے کیا۔ وحی کا لغوی طور پر کئی ایک معنی کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ وحی کا معنی جلدی سے اشارہ کر دینا، دل میں الہام کرنا، کوئی امر، حکم، کتابہ تحریر کرنا، مکتوب تحریر شدہ چیز، یہ تمام کے تمام لغوی طور پر وحی کے معنی کے لیے لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ اور اصطلاح کے اندر اہل علم کی اصطلاح جب وحی کا لفظ بولتے ہیں، اس کی مختلف تعریفیں کی گئی۔ سب سے جامع اور معنی تعریف فیض الباری جلد 1 صفحہ 18، فتح الباری جلد 1 صفحہ 16 پر جو کی گئی کہ ہوا کلام اللہ المنزل علی نبی من انبیائہ، کہ وحی کہتے ہیں اللہ کے وہ کلام جو اللہ اپنے پیغمبروں میں سے کسی پیغمبر پر نازل فرمائے، اس کو وحی کہا جاتا ہے۔ وحی کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 وحی قلبی، یعنی فرشتے کے بغیر دل میں اللہ کی بات القاء کر دے، دل میں بات ڈال دے، خواہ یہ بیداری کی حالت میں ہو، خواہ خواب کی حالت میں۔ جس طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ان کو بچے کو ذبح کرنے کا خواب نیند کی حالت میں یہ چیز ان کو دکھلائی گئی۔ نمبر 2 وحی کلام الہی، یعنی فرشتے کے بغیر کلام کرنا، اللہ کا براہ راست اپنے پیغمبروں میں سے کسی پیغمبر سے کلام کرنا، جیسا سورۃ النساء کی آیت نمبر 164 میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے فرمایا کہ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ نمبر 3 وحی ملکی، یعنی فرشتے کو بھیج کر اللہ تعالیٰ کا اپنے پیغامات پہنچانا، اس کو وحی ملکی کہا جاتا ہے۔ وحی کی ضرورت و اہمیت، یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو 3 ذرائع دیے ہیں جن کے ساتھ انسان اچھی یا بری چیز میں تمیز کرتا ہے، معلومات حاصل کرتا ہے۔ پہلا ذریعہ حواس کا ہے۔ کچھ معلومات انسان اپنے حواس سے کرتا ہے۔ حواس سے مراد انسان کے اعضاء، زبان، آنکھ، کان، ہاتھ وغیرہ، کچھ معلومات ان حواس سے ہوتی ہیں۔ اور حواس کے بعد دوسرا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے عقل کا انسان کو دیا ہے۔ کچھ معلومات انسان عقل کے ذریعے حاصل کرتا ہے، اور ان چیزوں کا اپنا ایک دائرہ ہے۔ حواس کا ایک اپنا دائرہ ہے، وہاں تک معلومات حاصل ہو سکتی ہیں، اور وحی کا ایک اپنا محدود دائرہ ہے، اس دائرے کے اندر رہ کر معلومات حاصل ہو سکتی ہیں۔ مثلا میرے سامنے بیٹھنے والا ایک نوجوان ہے، آنکھ کھولوں گا تو مجھے پتہ چلے گا کہ یہ انسان ہے، اس کا شکل و صورت کی حیت ایسی ہے، اس کے کپڑوں کا رنگ ایسا ہے۔ آنکھیں بند کر کے میں عقل سے سوچنا شروع کر دوں تو یہ چیزیں معلوم نہ ہوگی جب تک کہ آنکھ نہ کھولی جائے، تو گویا کہ یہ حواس کے ذریعے معلومات ہوں گی۔ لیکن ان حواس کا ایک خاص دائرہ ہے، وہاں تک یہ معلومات حاصل ہو سکیں گی۔ مثلا کہ یہ انسان جو ہے، جو میرے سامنے ہے، اس کے والدین ہیں، حالانکہ میں نے اس کے والدین کو دیکھا، اگرچہ نہ بھی ہو اور نہ اسے پوچھا ہو، لیکن میں نے عقل کے ذریعے سوچ لیا کہ اس کے والدین ہیں، کیونکہ والدین کے بغیر بچے کا وجود نہیں ہوتا۔ یہ پہلی معلومات حواس کی، حواس کے بعد آگے عقل کی۔ تو جب
حواس اور عقل دونوں کا دائرہ ختم ہو جائے تو آگے تیسرا ذریعہ اللہ نے انسان کو معلومات کے لیے وحی کا دیا کہ وحی کے ذریعے انسان معلومات حاصل کرتا ہے۔ پہلی دونوں چیزیں ان کا ایک خاص دائرہ ہے، ان سے معلومات حاصل ہوتی ہیں لیکن ان کے اندر خطا کا، غلطی کا وہم ہوتا ہے، بلکہ غلطی واقع بھی ہوتی ہے۔ لیکن وحی اس کے ذریعے حاصل ہونے والی معلومات نہ اس کے اندر غلطی کا کوئی امکان اور نہ غلطی واقع ہوتی ہے۔ چنانچہ ان تینوں ذرائع سے انسان معلومات چونکہ حاصل کرتا ہے تو تینوں کا حصول، تینوں کے ذریعے معلومات حاصل کرنا یہ لازمی اور ضروری قرار پایا۔ جس طرح انسان آنکھ کے ذریعے دیکھتا ضرور ہے لیکن آنکھ کی رہنمائی کے لیے روشنی کی ضرورت ہے۔ کھلی آنکھ انسان اندھیرے میں چلے، روشنی نہ ہو، آنکھ آگے سے کھلی ہے تو پھر بھی کسی کھڈے میں گرے گا، کہیں نقصان میں جائے گا۔ تو ثابت ہوا کہ آنکھ کی رہنمائی کے لیے روشنی کی ضرورت ہے۔ اسی طرح انسان عقل سے سوچتا ضرور ہے، اچھی اور بری چیز میں تمیز ضرور کرتا ہے، لیکن عقل کی رہنمائی کے لیے وحی کی ضرورت ہے۔ اگر وحی کے بغیر عقل سے سوچنا شروع کرے گا تو یہ اسی طرح نقصان میں جائے گا جیسے کہ روشنی کے بغیر اپنی آنکھ سے دیکھنا چاہے اور کہے کہ میری آنکھ ٹھیک ہے، مجھے روشنی کی رہنمائی کی ضرورت نہیں، یقیناً وہ تباہی میں جائے گا۔ اسی طرح جو اپنی عقل کو حرف آخر سمجھے کہ جو میری عقل نے فیصلہ کیا وہی بات درست ہے، مجھے وحی کی تعلیمات کی ضرورت نہیں، تو وہ بھی یقینی طور پر اسی طرح تباہی اور بربادی میں جائے گا۔ بہت سارے ایسے فرق وجود میں آئے ہیں اور آ چکے ہیں جنہوں نے وحی الہی کو چھوڑ کر صرف اپنی عقل کو استعمال کرنا چاہا اور اپنے لیے مفید چیزیں حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن آخر کار وہ تباہی اور بربادی میں گئے، اس لیے کہ انسان کی عقل ہر چیز کا فیصلہ درست نہیں کر سکتی۔ اس لیے وحی کی تعلیمات کا جاننا انتہائی ضروری ہے۔ زندگی گزارنے کے اصول انسان جو خود وضع کرتا ہے اس کے اندر ضرور کمی رہتی ہے، کیونکہ اس میں ایک تو ذاتی مفادات کا لحاظ رکھا جاتا ہے، دوسرا اس کے اندر انسان کے بنائے ہوئے قوانین کا دوام نہیں ہوتا۔ یہی تو وجہ ہے کہ انسان جو قوانین وضع کرتا ہے اس کو لچکدار قوانین کہا جاتا ہے۔ تو گویا کہ انسان کے خود وضع کردہ قوانین، اس کے اندر ایک ذاتی مفادات کا بھی لحاظ ہوتا ہے جس کے اندر کمی بیشی کر کے اس نے قوانین کو وضع کیا ہوتا ہے، دوسرا اس کے اندر دوام نہیں ہوتا۔ کچھ عرصہ کے بعد جو ایک قوم کے لیے ایک وقت کے لیے مفید قوانین تھے، دوسرے زمان میں دوسرے لوگوں کے لیے وہی ان کے لیے نقصان کا سبب بھی بنتے ہیں۔ گویا کہ انسان کے وضع کردہ قوانین کے اندر تبدیلی اور تغیر ہوتا رہتا ہے۔ تو اس لیے ضروری تھا کہ انسان کی زندگی گزارنے کے لیے کوئی ایسے اصول اور قوانین ہوں جو ایسی ہستی اور ذات نے وضع کیے ہوں جس کے اندر یہ دونوں کمزوریاں نہ ہوں، نہ اس کے اندر مفادات والی، نہ اس کے اندر حالات کے تبدیل ہونے سے ان قوانین کے اندر تبدیلی آئے۔ تو ایسے قوانین جو انسانی قوانین کی کمزوری سے مبرہ ہوں، وہ اللہ تعالیٰ جو ہمارا خالق اور مالک ہے، جو ان تمام کمزوریوں سے پاک ہے، اس نے وضع کر کے ہمیں بھیجے، اسی کا نام وحی الہی ہے۔ انسان اپنی عقل سے خالق اور مالک کی تو پہچان کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے کہ ہمارا خالق کون ہے، مالک کون ہے، عقل سے تو یہ چیز تو معلوم کر سکتا ہے، لیکن اس کی بندگی کیسے کرنی ہے، اس کی رضا کیسے حاصل ہوگی، پسندیدہ زندگی یا انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، ان تمام کے لیے وحی کی تعلیمات کا ہونا لازمی ہے۔ الغرض رشد و ہدایت کا جو ضابطۂ حیات بتلایا گیا ہے وہ تمام کا تمام وحی پر موقوف ہے، وحی کے ذریعے وہ ہمیں پتہ چلا ہے۔ دین یہ کوئی جذبات اور قیاسات کا نام نہیں ہے، بلکہ دین یہ رضائے الہی پر مبنی احکام کو ماننے کا نام ہے۔
ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کا آغاز شروع ہی بدء الوحی سے کیا ہے کہ وحی کی ابتدا۔ کتاب بدء الوحی، اس کے اندر امام بخاری 7 احادیث لائے ہیں جن کی آگے ان کی احساس ہم تشریح بھی کرتے جائیں گے۔ تو سب سے پہلا باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے پہلے امام بخاری نے اپنی کتاب کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا ہے۔ یہ بات تو درست ہے کہ ہر چیز کا آغاز لکھنے والی ہے، پڑھنے والی ہے یا کوئی بھی اہم کام ہے تو اس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرنا چاہیے۔ جیسے کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فہو اقطع، ہر اہمیت والا کام اگر بسم اللہ سے ابتدا نہ کی جائے تو وہ بے برکتہ ہوتا ہے۔ اور بھی بہت ساری روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کام کی ابتدا اور آغاز کرتے وقت بسم اللہ سے شروع کرتے اور امت کو بھی یہ تعلیمات دیے۔ یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ بسم اللہ سے آغاز کرنا چاہیے، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کا آغاز اسی سے کیا۔ اب ایک اعتراض یہ ہے کہ الحمدللہ خطبہ مسنونہ اس سے امام بخاری نے اپنی کتاب کا آغاز کیوں نہیں کیا؟ اور اس بارے میں کچھ روایات بھی ہیں۔ مثلا ایک روایت تو یہ بھی کل امر ذی بال لم یبدأ فیہ بحمد اللہ فہو اقطع، کہ ہر اہمیت والا کام جو الحمدللہ سے شروع نہ کیا جائے تو وہ بے برکتہ ادھورا اور ناقص ہوتا ہے۔ یہ ابو داؤد کی حدیث نمبر 4840، لیکن سند اس کی کمزور ہے۔ ایک دوسری روایت کہ جس کے اندر جس کے یہ الفاظ ہیں کہ کل خطبۃ لیس فیہا شہادہ، ہر وہ خطبہ جس کے اندر شہادتین کا شہادت کا تذکرہ نہ ہو، فہی کالید الجزماء، وہ شل ہاتھ کی طرح، ناقص ہاتھ کی طرح ہے۔ یہ بھی ابو داؤد کی حدیث نمبر 4841 اور مسند احمد کی حدیث نمبر 8018۔ ان روایات کو پیش نظر رکھتے ہوئے امام بخاری رحمہ اللہ پر یہ اعتراض بعد نے وارد کیا کہ انہوں نے اپنی کتاب کو الحمدللہ سے کیوں نہیں شروع کیا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خطبے کا آغاز اس سے کرتے، اور اسی طرح ان 2 روایات کے مطابق آغاز الحمدللہ سے کرنا چاہیے تھا۔ اس کے اہل علم نے کئی ایک جوابات دیے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ یہ دونوں حدیثیں امام بخاری رحمہ اللہ کی شرط کے مطابق نہیں ہیں۔ پہلی روایت ویسے ہی سندن کمزور ہے، دوسری کو بعض اہل علم نے کبھی قرار دیا ہے، لیکن امام بخاری کی جو سخت شرائط تھیں ان کے مطابق نہ تھی، اس لیے انہوں نے ان کا لحاظ نہیں کیا۔ دوسری بات کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے جو آغاز کر دیا ہے تو بسم اللہ کے اندر الحمد والا مفہوم پایا جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کے اندر بھی یہی تھا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو سب جہانوں کا پالنے والا، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب کہ اللہ کے نام سے آغاز، جو بہت رحم کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ تو گویا کہ مقصد اللہ کی تعریف سے آغاز کرنا چاہیے، وہ تعریف جیسے الحمدللہ سے ہوتی ہے اسی طرح بسم اللہ سے بھی ہو جاتی ہے۔ اور بعد نے تیسرا یہ بھی جواب دیا کہ لکھنے کا مطلب نہ لکھنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ امام بخاری نے زبانی بھی نہ پڑھا ہو، عین ممکن ہے، اور ظن غالب یہی ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس عظیم کتاب جس کو مرتب اور مدون کرنے کے لیے انہوں نے اپنی زندگی کا طویل حصہ لگا دیا، تو اس کے آغاز کے اندر انہوں نے خطبہ نہ پڑھو، یہ ایک بہت بعید بات ہے۔ ہم تو ایک چھوٹا سا رسالہ لکھیں، چھوٹی سی کتاب لکھیں، چند منٹوں کا درس دیں، اس کے آغاز میں الحمدللہ پڑھتے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے الحمدللہ یہ خطبہ مسنونہ نہ پڑھا ہو؟ البتہ انہوں نے زبانی پڑھا،
تو لکھنے کے اندر صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پر اکتفا کیا تاکہ اختصار ہو جائے۔ بعد نے یہ بھی جواب دیا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو خطوط تھے، رسائل تھے، ان کی اتباع کی ہے۔ آپ جب امراء کی طرف، سلاطین کی طرف خط لکھتے تو اس کا آغاز بسم اللہ سے آپ نے کیا ہے، جس طرح کہ آگے ہرقل کی طرف لکھے جانے والا خط جس کا تذکرہ حدیث نمبر 7 میں آگے آ رہا ہے، تو بلکہ اب باب نمبر 7 میں آ رہا ہے۔ اسی طرح صلح حدیبیہ کہتے ہیں حدیث نمبر 2699 کے اندر بھی آئے گا، تو وہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آغاز ہے۔ تو اس لیے یہ کوئی اعتراض نہیں بنتا جو امام بخاری پر کیا جائے کہ انہوں نے صرف بسم اللہ سے آغاز کیوں کیا اور باقی الحمدللہ سے آغاز کیوں نہیں کیا۔ کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں باب کا لفظ بعض نسخوں کے اندر موجود ہے اور بعض میں نہیں ہے۔ جو ابو ذر اور اصیلی کا نسخہ ہے اس کے اندر یہ باب کا لفظ نہیں، کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آغاز ہوا ہے، جبکہ دیگر جو کاتب ہیں ان کے نسخہ کے اندر باب کا لفظ بھی ہے۔ باب کا لفظ ہو تو اس کو پڑھنے کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک تو باب کو منون پڑھا جائے، بابن کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایسی صورت کے اندر جب تنوین کے ساتھ پڑھا جائے تو اس وقت ترکیب یہ بن جائے کہ حاذا بابن، حاذا مبتدا محذوف، بابن اس کی خبر، یہ باب ہے۔ آگے کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ الگ جملہ ہو جائے گا۔ اگر باب کو بغیر تنوین کے پڑھا جائے، بابو کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح بھی پڑھا جا سکتا ہے، تو اس وقت حاذا مبتدا محذوف ہوگا اور باب یہ مبدل من ہو جائے گا، اور کیف کان بدء الوحی یہ تمام اس سے بدل ہو جائے گا، مبدل من اپنے بدل سے مل کر یہ تمام پھر خبر ہو جائے گی حاذا مبتدا کی۔ بہرحال دونوں طرح پڑھا جا سکتا ہے۔ یہ ایک اصطلاح یاد رکھیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ یا دیگر محدثین جب باب قائم کرتے ہیں، ایک جو بڑا عنوان ہوتا ہے وہ کتاب ہے، اور اس کتاب کے ضمن کے اندر جو چھوٹی تقسیم ہوتی ہے وہ باب ہے۔ جیسے کہ امام بخاری نے کتاب بدء الوحی، وحی کی ابتدا کی کتاب، یہ کتاب ایک بڑا عنوان تھا، اس عنوان کے تحت چھوٹے عنوان ان میں سے پہلا جو ہے باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو باب کے بعد والی جو عبارت ہوتی ہے اس کو ترجمۃ الباب کہا جاتا ہے۔ ترجمۃ الباب یعنی امام بخاری جو عنوان قائم کرتے ہیں، تو یہ ایک عنوان کے قائم کام ہوتا ہے، تو لفظ باب کے بعد جو عبارت ہوگی وہ ایک لفظ بھی ہو سکتا ہے، متعدد الفاظ بھی ہو سکتے ہیں، وہ تمام کے تمام ترجمۃ الباب ہوگا۔ ترجمۃ الباب کی عبارت کو مترجم بہی بھی کہا جاتا ہے۔ مترجم بہی منا جس کو ثابت کرنا مقصود ہے، یعنی اس چیز کو یہ امام صاحب کا ایک دعویٰ ہے، اس چیز کو آگے انہوں نے ثابت کرنا ہے، تو ترجمے کے اندر وہ ایک اپنا ایک دعویٰ پیش کرتے ہیں، ایک نظریہ پیش کرتے کہ بات ایسے ہے۔ یہ الگ بات کہ ان کا وہ ترجمہ کبھی تو قرآن کی آیت ہوتی ہے، کبھی نبی کا فرمان ہوتا ہے، کبھی کسی صحابی کے آثار سے لیتے ہیں۔ اگر یہ کہیں بھی ان کو ایسی مناسب چیز نہ ملے پھر وہ اپنے الفاظ کے اندر باب قائم کرتے ہیں۔ تو بہرحال ترجمۃ الباب یہ اس مترجم بہی کے قائم کام ہوتا ہے، یعنی جس چیز کو ثابت کرنا، اور اس کے بعد جو حدیث لاتے ہیں یا احادیث لاتے ہیں اس کو مترجم لہو کہا جاتا ہے۔ مترجم لہو جس استدلال کیا جائے، تو یعنی امام بخاری نے پہلے ایک استدلال کیا کہ بات ایسے ہے، مسئلہ ایسے، اس کو کہیں گے ترجمۃ الباب۔ آگے اس کے دلیل پیش کریں گے،
وہ جو آگے دلیل احادیث کی شکل میں آ رہی ہے اس کو مترجم لہو کہتے ہیں۔ کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی عام طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے قرآن کی کوئی آیت پیش کرتے ہیں تاکہ یہ ثابت ہو کہ یہ قرآن ہی کی تفسیر، یہ جو وحی غیر مطلوب ہے احادیث کی شکل میں ہے، یہ کوئی الگ سے چیز نہیں ہے، یہ قرآن ہی کی شرح ہے۔ تو پہلے آیت بیان کریں گے اور اگر اس آیت کے تحت کچھ احادیث درج کریں گے گویا کہ وہ مذکورہ آیت کی تفسیر ہوتی ہے، یا یہ ثابت کرنے کے لیے کہ احادیث رسول یہ وحی سے الگ نہیں ہیں، صرف فرق یہی ہے کہ قرآن وحی مطلوب ہے، وحی جلی ہے، اور جو احادیث ہیں یہ وحی غیر مطلوب یا وحی خفی ہے۔ تو گویا کہ دونوں من جانب اللہ ہیں، تو ان کے اندر آپس کے اندر تضاد نہیں ہو سکتا۔ جو قرآن میں اور احادیث میں تضاد ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ گویا کہ احادیث رسول کا مفہوم سمجھ ہی نہیں سکے، جس کی وجہ سے ان کو یہ ٹیڑھ نظر آتی ہے، اور ان کی اپنی سوچ اور فکر کی ٹیڑھ جو ہے وہ احادیث کے اندر بھی اسی طرح ان کی ٹیڑھ چلتی ہے۔ تو حالانکہ قرآن کے اور احادیث کے اندر تو قرآن بھی من جانب اللہ ہے، وحی بھی من جانب اللہ ہے۔ وما ینطق عن الہویٰ ان ہو الا وحی یوحیٰ، قرآن بھی اللہ نے نازل کیا ہے، وحی بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ صرف یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ اور معانی دونوں اللہ کی طرف سے ہیں، وحی کا معنی مفہوم اللہ کی طرف سے ہے لیکن الفاظ پیغمبر کے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کتاب کے آغاز کے اندر جس آیت کا انتخاب کیا وہ ہے انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد، یعنی سورۃ النساء کی آیت نمبر 163۔ اصل میں امام بخاری رحمہ اللہ جو بات ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ وحی کا کبھی اطلاق الہام پر بھی ہوتا ہے، الہام دل کے اندر کوئی چیز ڈال دینا، اور یہ الہام پیغمبروں کے علاوہ غیروں کے پر بھی ہو جاتا ہے، جیسا کہ سورہ نحل کے آیت نمبر 68 میں شہد کی مکھی کے لیے اللہ نے فرمایا کہ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، شہد کی مکھی کی طرف اللہ تعالیٰ نے یہ القاء کر دیا، اس کے دل میں یہ بات ڈال دی۔ تو ثابت ہوا کہ یہ وحی کا معنی یہاں دل کے اندر کس چیز کا القاء کر دینا، الہام کر دینا ہے۔ اسی طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا واقعہ بیان کرتے ہوئے سورہ قصص کی آیت نمبر 7 میں اللہ نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف بھی وحی کی، لیکن یہاں وحی سے مراد الہام، دل کے اندر کوئی بات القاء کر دینا ہے۔ تو چونکہ وحی کا لفظ الہام کے معنی میں بھی آتا ہے، اور الہام پیغمبروں کے ساتھ خاص نہیں، غیر پیغمبروں پر بھی الہام ہو جاتا ہے، اس وہم کو زائل کرنے کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس آیت کا انتخاب کیا کہ جس سے حقیقی وحی، اصطلاحی وحی وہ مراد ہو۔ فرمایا کہ انا اوحینا الیک، بے شک ہم نے وحی کی آپ کی طرف، کما اوحینا الی نوح، جس طرح کہ ہم نے وحی کی تھی سیدنا نوح علیہ السلام کی طرف، والنبیین من بعدہ، اور ان کے بعد آنے والے پیغمبروں کی طرف۔ گویا کہ امام بخاری رحمہ اللہ یہ آیت لا کر یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جیسے پہلے پیغمبروں کی طرف اللہ نے وحی نازل کی، وحی سے مراد اللہ کا براہ راست کلام کرنا یا اپنا فرشتہ بھیج کر اپنے پیغامات بھیجنا، جس طرح پہلے پیغمبروں کی طرف وحی بھیجی تھی جو کہ اصطلاحی وحی ہے کہ اللہ کے پیغامات کا آنا، اس سے مراد وہ وحی ہے نہ کہ الہام والی بات۔ اس کے اندر آیت کے اندر بھی یہ چیز مد نظر رکھنی چاہیے کہ انا اوحینا الیک، بے شک ہم نے وحی کی ہے آپ کی طرف۔ اس کے اندر اشارہ کیا کہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ اعتراض کرتے کہ یہ اللہ کی طرف سے پیغمبر نہیں، اللہ کی طرف سے کوئی وحی نہیں، یہ خود بخود پیغمبر بن گیا ہے،
ان کا رد کیا کہ یہ میرا پیغمبر خود پیغمبر نہیں بنا، بلکہ یہ ہم نے ان کی طرف وحی نازل کر کے یہ عظیم شرف مرتبہ اور مقام ہم نے دیا، اور یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ پہلے پیغمبروں کو۔ مشرکین کا یہ بھی اعتراض تھا کہ نبوت کریے کسی سردار کا، کسی بڑے رئیس کا ہونا چاہیے تھا، جیسے کہ قرآن کے اندر ان کا یہ تذکرہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ مکہ اور طائف کے میں سے جو بڑے بڑے سردار، ان میں سے اللہ کو کوئی بڑا سردار پسند نہیں آیا، یہ ایک غریب جو یتیم در یتیم ہے اس کو پیغمبر بنا دیا۔ تو اس کا جواب یہ دیا کہ پہلے پیغمبر اے مشرکین جن کے نبوت تم بھی مانتے ہو، جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام ہے، ابراہیم علیہ السلام ہے، نوح علیہ السلام ہے، تو کیا ان کی وحی کے لیے ہم نے کہ پہلے شاہانہ انتظام کیے تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے مصر کو آ رہے ہیں، 7 بیوی ہے، رات کے اندھیرے میں آ رہے ہیں، تو ہم نے نبوت عطا کر دی؟ نہ موسیٰ علیہ السلام کو پہلے کوئی علم تھا، وہ آگ لینے کے لیے گئے ہیں، اللہ نے پیغمبر بنا دیا۔ یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ تو پیغمبر بننے کے لیے کوئی یہ ضرورت نہیں ہے کہ کوئی شاہانہ انتظام کیا جائے، بہت بڑا کوئی سیمینار کیا جائے، تو وہاں ساری دنیا کو اکٹھا کر کے اعلان کیا جائے کہ فلاں جو اس کو نبوت عطا کر دی گئی ہے، رسالت عطا کر دی گئی ہے۔ یہ اللہ کی عطا ہے۔ اللہ تو چلتے راستے کے اندر کسی کو پیغمبر بنا دے، کسی کو غار کے اندر وہ تنہائی کے اندر جا کر بیٹھا ہوا وہاں اللہ پیغمبر بنا دے۔ تو جس طرح پہلے پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے جب چاہا جیسے چاہا ان کو نبوت عطا کر دی، اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی نبوت عطا کر دی ہے۔ اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ پہلی حدیث جو لائے ہیں اس کا تذکرہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں امام بخاری رحمہ اللہ کی اس عظیم کتاب، اس کو بڑی توجہ انہماک سے سننے، سمجھنے، پھر اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔